پورے جسم میں گلٹیاں، گمریاں اور چھوٹی چھوٹی رسولیاں جو بن جاتی ہیں، ان کے لیے آج میں ایک مکمل سیٹ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ حکماء حضرات متوجہ ہوں کہ گلٹیاں اور رسولیاں کس کا علاج بتا رہا ہوں آپ کو، 100% یقینی صداقت کے ساتھ اور 100% رزلٹ دینے والا جو سیٹ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ گلٹیاں اور رسولیاں کہاں کہاں ہوتی ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یوٹیوب کی کچھ پالیسیز ہیں کہ ان کو میں بریک نہیں کر سکتا، ورنہ آپ کو میں یہ بتاتا کہ یہ کن گلٹیوں اور رسولیوں کا علاج ہے۔ یہ پورا سیٹ جو ہے یہ حکماء حضرات کے لیے ہے۔ عوام الناس جو سن رہی ہے وہ اسے بنانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اگر ان کو ضرورت ہے تو کسی قابل حکیم سے یہی نسخہ بنوا سکتے ہیں، خود بنانے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ایک منتھ کے استعمال سے جسم میں کدھر بھی گلٹیاں، گمریاں اور رسولیاں ہوں گی تو وہ تحلیل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، جڑ سے ہی ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، مطب ہربل کیئر میں خوش آمدید۔ میں ہوں پروفیسر حکیم ڈاکٹر متین احمد صمدانی۔ ناظرین و حکماء کرام، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا سیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ ہر دوسرے بندے کو ضروری جو ہے یہ ادویات دینی ہوتی ہیں، لیکن میرے جیسے جو نکمے حکیم ہیں تو ان کے پاس اگر آ کر پیشنٹ کہتا ہے، مریض کہتا ہے، تو میرے جیسے جو نکمے حکیم ہیں ان کے پاس مسکرانے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں یہ بات اساتذہ اکرام کے لیے نہیں کر رہا، اپنے جیسے نکمے حکیموں کے لیے کر رہا ہوں۔ حکماء حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جسم میں جو گلٹیاں، گمریاں اور رسولیاں جو بنتی ہیں وہ عضلاتی اعصابی مزاج میں بنتی ہیں، خشکی سردی کی وہ علامت ہوتی ہیں۔ ہم ان کا علاج جو ہے وہ غدی عضلاتی اور یا غدی اعصابی سے ہی، ادویہ و غذا سے ہی کریں گے۔ میں پیارے حکماء حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مطلب پہ یہ جو سیٹ ہے یہ بنا کر رکھیں۔ 2 نسخوں پر مشتمل یہ سیٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گلٹیاں جو ہیں اور رسولیاں جو ہیں جسم میں کہیں بھی ہوں، ان کا علاج کرنے میں آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی اور کبھی بھی آپ اس علاج میں ناکام نہیں ہوں گے۔ جانتا ہوں حکماء حضرات، آپ کے پاس ٹائم کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اتنی کمی ہوتی ہے کہ آپ میرے اتنے اچھے نسخہ جات سن کر جو ہے نا ہضم کر جاتے ہیں اور لائک کو بھی اس ویڈیو کو نہیں کرتے۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہے، حسب معمول میں یہ بات روزانہ کر دیتا ہوں کہ یہ ایک نیکی کا سلسلہ میں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یہ کیا ہے، اور یہ آپ لائک کریں نہ کریں یہ چلتا رہے گا۔ تو بلا کسی ٹائم کو ضائع کیے بڑھتے ہیں ہم اس سیٹ کے پہلے نسخے کی طرف۔ تو ناظرین و حکماء کرام، جو اس سیٹ کا پہلا نسخہ ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں، اس کے اجزاء بھی آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ مجھے کالز وصول ہوتی ہیں کہ آپ بہت تیز بولتے ہیں۔ کیا کروں، ایک جو ہے نا میری عادت بنی ہوئی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کالوں کو تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو نسخے کے اجزاء ہیں وہ بہت ہی سلو انداز میں آپ کو بتائے جائیں۔ نسخہ جات کے جو اجزاء ہیں وہ سماعت فرما لیں، میں سلو انداز میں بولوں گا۔ جو ہڑتال ورقیہ ہے وہ آپ نے لینی ہے 10 گرام، اور جو گندک آملہ سار ہے وہ آپ نے لینی ہے 70 گرام۔ ناظرین و حکماء کرام، یہ 2 ہی چیزیں ہیں، آپ نے اس کو جو ہے نا بنانے کی ترکیب بھی آپ نے سننی ہے، ابھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ 2 چیزیں آپ نے لینی ہے۔ ہڑتال ورقیہ جو ہے وہ عمدہ لینی ہے، بہت ہی جو ہے نا اعلیٰ کلاس کی لینی ہے آپ نے، اور جو گندک آملہ سار ہے وہ تو آپ کو ویسے ہی مل جائے گی، اچھی مل جاتی ہے۔ تو آپ اب اس کو بنانے کی ترکیب بھی آپ سماعت فرما لیں۔ جو ہڑتال ورقیہ ہے اس کو آپ نے کھل میں ڈال کر اس کی اتنی رگڑائی کرنی ہے کہ اس کو بے نور کرنا ہے۔ حکماء حضرات،
اچھی طرح جانتے ہیں کہ بے نور کرنا کسے کہتے ہیں. اگر نہیں جانتے تو بتا دیتا ہوں کہ اس کی اتنی رگڑائی کرنی ہے کہ وہ مانند سرما ہو جائے اور اس کی چمک جو ہے وہ بالکل نہ رہے، تب وہ بے نور ہوتی ہے. یہ بے نور ہونے کی نشانی ہے. اور جب رتار برقیہ جو ہے بے نور ہو جائے تب آپ نے گندھک آملہ سار جو ہے اس میں ڈال کر 2 سے 3 گھنٹے اور رگڑائی کر لینی ہے. یہ آپ کی دوائی نسخہ نمبر 1 جو ہے وہ تیار ہے، جس کو کھلانے کا طریقہ میں اگلے نسخہ بتا کے آپ کو اکٹھا ہی بتاؤں گا. تو ناظرین و حکمہ کرام، اب اس کا جو دوسرا نسخہ ہے اور آخری نسخہ ہے یہ بھی آپ سماعت فرما لیں. میں آہستہ بولتا ہوں، آپ سن لیں اور اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں. آپ نے جو جڑ کریر ہے وہ لینی ہے 10 گرام. اشک آپ نے لینا ہے 10 گرام. گگل آپ نے لینا ہے 10 گرام. مصبر زرد آپ نے لینا ہے 20 گرام. تخم ترب آپ نے لینا ہے 20 گرام. زراوند آپ نے لینا ہے 20 گرام. لونگ آپ نے لینے ہیں 20 گرام. ناظرین و حکمہ کرام، ان تمام ادویات کو آپ نے مصفہ کر کے نہایت ہی باریک جو ہے نا پیس لینا ہے اور اس کو میدے والی چھاننی سے آپ نے چھان لینا ہے اور اس کو علیحدہ ڈبی میں محفوظ رکھنا ہے. اس کی آپ نے آدھا گرام جو ہے صبح، آدھا گرام شام آپ نے خوراک دینی ہے دودھ کے ساتھ. ناظرین و حکمہ کرام، اب یہ دونوں نسخوں کو کھلانے کی ترکیب بھی سماعت فرما لیں. آپ نے جو پہلا نسخہ بنایا تھا اس کی آپ نے 1 سے 2 رتی تک حسب عمر اور مریض کو دیکھ کے آپ نے اس کی خوراک تعین کرنی ہے. 1 سے 2 رتی آپ دے سکتے ہیں، وہ آپ نے 1 سے 2 رتی صبح شام دینی ہے. نسخہ نمبر 2 جو ہے وہ آدھا گرام اور نسخہ نمبر 1 جو ہے اس کی 1 سے 2 رتی تک آپ نے 2 ٹائم خوراک دینی ہے دودھ کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی آپ استعمال کرائیں گے تو انشاءاللہ 1 منتھ کے اندر گلٹیاں، رسولیاں، گمریاں جو ہیں جسم میں وہ خواہ کہیں بھی ہوں وہ تحلیل ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر کوئی مریض کی تحلیل کم ہوئی ہو تو آپ اسے 1 منتھ دوائی اور کھلا دیں، اس کی گلٹیاں، رسولیاں مکمل طور پر تحلیل ہو جائیں گی. یہ کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، ہمیں کسی پیشنٹ پر یہ 2 منتھ کھلانے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ 1 منتھ میں ہی تمام گلٹیاں اور رسولیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ناظرین و حکمہ کرام، اگر آپ کو یہ میرا نسخہ اچھا لگا ہے تو آپ اسے ضرور لائک کیجئے گا. لائک کرنے سے جو ویڈیو ہوتی ہے وہ لوگوں تک زیادہ پھیلتی ہے. یہ میری گزارش ہے کہ آپ لائک ضرور کیجئے گا اور میرے والدین کے لیے ایصال ثواب کی دعا بھی ضرور کیجئے گا. حاضر ہوتے ہیں کسی نئے اچھے اور پیارے نسخے یا سیٹ کے ساتھ. تب تک بندہ ناچیز طالب علم کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.